اے لوگوں، اگر آپ کو خوشیاں منانا ہے، خوشیاں منانی ہے تو میری بات نوٹ کرو کہ اگر آپ نے پورے 2023 کو اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری تو خوشیاں مناؤ۔ اگر آپ کا یقین ہے کہ 2024 میں ہم پورے طور پر اللہ کو راضی کر لیں گے، اللہ کو منا لیں گے، آہو بکا کریں گے، الہا و زاری کریں گے، اللہ کے سامنے معافی و تلافی کریں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر روئیں گے، دھوئیں گے، سجدے میں پڑھ کر روئیں گے، دھوئیں گے، تو جاؤ تم خوشیاں مناؤ۔ 2023 کو جو آپ نے لاپرواہی میں گزاری ہے، یہ تو 24 کی رات آ رہی رونے کے لیے، یہ رات آ رہی ہے شرمندگی اٹھانے کے لیے، یہ رات آ رہی ہے اللہ سے معافی مانگنے کے لیے، لیکن ہم ہیں کہ جوئے کے اڈے کو سزا دیتے، جوئے کے اڈے کو آباد کر دیتے ہیں، سکتے کے اڈے کو آباد کر دیتے ہیں، شراب کے خانے کو آباد کر دیتے ہیں، ہوٹلوں کو آباد کر دیتے ہیں، ناچنے میں، گانے میں، ڈی جے کے پیچھے چلنے میں ساری رات گزر جاتی ہے۔ جتنا شراب پورے سال میں نہیں پیا جاتا، پہلے روز 2024 کی شب میں پی لیا جائے گا۔ 2023 میں جو کچھ نہیں کیا گیا پورے سال کے اندر، 2024 کی پہلی رات میں وہ سب کچھ کر لیا جائے گا۔ کہیں تو ڈانس پارٹی کیا جائے گا، کہیں پر شراب کے دعوت کیے جائیں گے، اور کہیں پر جوئے کے اڈے قائم کیے جائیں گے، کہیں پر سکتہ بازی کیا جائے گا، کہیں پر زنا کو عام کیا جائے گا۔ اے مسلمانوں سنو، وَخَالِفُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ کس کی مخالفت کرو؟ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ خالف الیہود والنصارہ۔ ہیپی نیو ایئر بولنا، مبارک بادی پیش کرنا، یہ تو نصارے کا مشن ہے، عیسائی کا مشن ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کی مخالفت کرو، اور ہم اسی کے پیروکار ہو جاتے، اسی کے پیروکار بن جاتے۔ نئے سال پر مبارکبادی دینے والے ایک مثال سنیں اور پھر بات ختم۔ ایک شخص ایسا ہے جس کے بارے میں سرکار نے یہ اعلان کرا دیا، یہ حکم دے دیا، یہ آرڈر دے دیا، یہ حکم صادر کر دیا کہ 2025 میں اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا، 2025 میں اس کو موت کے نیند سلا دیا جائے گا، 2025 میں اس کو موت کے نیند سلا دیا جائے گا، اس کو سوٹ وارنٹ کر دیا جائے گا۔ اب 2024 جو کل شروع ہونے والا ہے، پرسوں 2024 کی شروعات میں کچھ لوگ آئیں اور اس سے کہیں کہ مبارک ہو صاحب، آپ کی زندگی کے 1 سال باقی رہ گئے ہیں۔ وہ خوش ہوگا؟ نہیں نا، اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک جائے گی۔ ایسے شخص کو کوئی مبارکبادی پیش نہیں کرے گا، ایسے شخص کو ہیپی نیو ایئر نہیں بولے گا، اور جو کوئی بولے گا وہ اپنے پیر سے جوتے نکال کر اس کو مارے گا، اس کو جوتے سے اس کی خبر لے گا، چپل سے اس کی خبر لے گا، برا بھلا کہے گا کہ میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، میری موت کا سال قریب آ رہا ہے، مجھے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے، اور تو مجھے ہیپی نیو ایئر بولنے آیا، تو مجھے مبارکبادی دینے آیا، تو مجھے میری موت پر خوشیاں منانے آیا۔ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کی؟
اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو زندگی عطا کی ہے یہ بھی ایک محدود ہے. 50 سال 60 سال 30 سال 20 سال 10 سال 5 سال 70 سال 80 سال محدود زندگی ہے. ہماری زندگی میں سے ایک سال کٹ گیا، ایک سال گزر گیا، ایک سال ختم ہو گیا، ہم موت کے قریب جا رہے ہیں، ہم قبر کے قریب جا رہے ہیں، ہم قبرستان کے گھر کے قریب جا رہے ہیں اور لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کر رہے ہیں، مبارکبادی دینے والا بھی خوش اور جس کو مبارکبادی دیا جاتا وہ بھی خوش. اگر آپ کے دل میں دل ہے پتھر نہیں تو میری بات کو نوٹ کرو، میری بات کو اپنے نقش اپنے دل کی ڈائری پر لکھ لو کہ اگر آپ کلمہ پڑھنے والے ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے پکے عاشق ہو، صادق عاشق بننا چاہتے ہو تو میری بات نوٹ کرو. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. یہ عیسائی لوگ اپنے بچوں کی اللہ کا رنگ کیسے چڑھایا کرتے تھے، اس کے دھرم میں ایک خاص صفت کہ ہمارے یہاں جب عقیقہ کیا جاتا ہے 7ویں روز نام رکھا جاتا ہے، جو چھٹی کے روز نام رکھتے ہیں، چھٹی مناتے ہیں، اس کا جواب وہ دیں گے. میں تو اس کو اس شریعت کا اسلام کا حصہ نہیں مانتا. 7ویں دن نام رکھنا چاہیے اور 7ویں دن ہی عقیقہ کرنا چاہیے. اس کے برخلاف کوئی کرتا ہے تو اس کا جواب وہ دیں گے. میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم لوگ 7ویں دن بچے کا نام رکھتے ہیں، 7ویں دن بچے کا عقیقہ کرتے ہیں، وہ لوگ بھی بچے کو ایک خاص رنگ میں، پیلے رنگ میں، ہرا رنگ میں رنگ دیتے ہیں. رنگ کو گھولا جاتا ہے، پھر بچے کے اوپر وہ پورا رنگ چڑھا دیا جاتا ہے اور اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ اس پر عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا. کسی میں دیکھنے کو ملا کہ پیلا رنگ ہے، کسی کتاب میں دیکھنے کو ملا کہ ہرا رنگ ہے. بہرحال کہ وہ کوئی سا رنگ ہو، اس بچے پر رنگ دیا جاتا ہے، سمجھتے ہیں کہ عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا. اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ چڑھاؤ. اللہ کا رنگ کون سا رنگ ہے؟ اللہ کا احکام، اللہ کا دین، شریعت محمدی. اس رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لو، اس رنگ کو اپنے اوپر چڑھا لو. انشاءاللہ حیات تو کیا، مرنے کے بعد بھی آپ کے اوپر سے رنگ نہیں اترے گا. شیخ عبد القادر جیلانی کا نام سنا آپ نے، ان پر اللہ کا رنگ چڑھا تھا، آج بھی ان کا نام زندہ اور جاوید ہے. آپ نے شیخ معین الدین چشتی کا نام سنا، ان پر اللہ کا رنگ چڑھا تھا، آج بھی ان کا رنگ برقرار ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء کا نام سنا آپ نے، ان پر اللہ کا رنگ چڑھا. صابر کلیری کا نام سنا آپ نے، ان پر اللہ کا رنگ چڑھا. وہ نام برقرار ہے اور ان کا فیض جاری و ساری ہے. اے لوگو، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو جنوری کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر لوگ مبارکبادی پیش کرتے. یہ تو عیسائی کا مہینہ ہے، عیسائی منائے اس کو، ہمیں سے کوئی سروکار نہیں. لیکن مسلمان کا مہینہ محرم الحرام ہے. ہم محرم الحرام کو اولاً جانتے نہیں کہ یہ ہمارا سال کا ابتدا ہے، کہ کوئی ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرے، اور کرنی بھی نہیں چاہیے. مبارکبادی پیش نہیں کرنی چاہیے. بعض روایات میں دعائیں ہیں، وہ دعائیں پڑھ لینی چاہیے، مبارکبادی پیش نہیں کرنی چاہیے. ایک بات. دوسری بات جو اہم بتلانے والا ہوں کہ ہمارے مسلمان کے بچے، ہمارے مسلمان بھائی، ہماری قوم کے نوجوان جب چاند ذی الحجہ کی آخری تاریخ ہوتی ہے اور محرم الحرام کی پہلی تاریخ رات ہوتی ہے تو چاند کے انتظار میں لوگ مسجد کے چھت پر چڑھ کر نہیں، مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر چاند کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ امبار تلا. کیا ہے وہ؟ ایمان بگاڑا. کیا ہے؟ ایمان بگاڑا. امام بڑا کہتے ہیں لوگ، وہ ایمان بگاڑے کے پاس کھڑے ہو جائیں گے اور وہاں پر ڈھول کے ساتھ کھڑے ہوں گے
لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم مسلمان ہو کر اپنے سال کا استقبال ڈھول سے کرنا چاہتے ہیں، اپنے سال کا استقبال باجا سے کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی پتہ چلتا ہے، اعلان ہوتا ہے، دکھتا ہے، سب نوجوان ڈھول بجانے کی لگ جاتے ہیں، اس پر ایک دھون چڑھ جاتا ہے۔ اے لوگو، شرم کرنے کی بات ہے۔ ہنس رہے، ہنسانے کے لیے نہیں کہا جاتا۔ ہماری غیرت کہاں کھو گئی؟ شرم و حیا ہمارا کہاں دفن ہو گیا کہ ایک مسلمان کا بچہ اپنے گلے میں ڈھول ڈالے اور اپنے آنے والے سال کا ڈھول سے استقبال کرے، پینے شراب سے استقبال کرے، فسق و فجور سے استقبال کرے، لایانی کاموں سے استقبال کرے، لہو و لعب سے استقبال کرے۔ ایک ایمان والے کا غیرت یہ کیسے گوارا کرتا ہے؟ اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ اس بچے سے پوچھو، ان نوجوان سے پوچھو، ان نوجوان کے والدین سے پوچھو کہ تمہارا بچہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ میں اس کے گلے میں ڈھول کیوں ہوتا؟ وہ امام باڑے کے پاس جا کر کیوں ڈھول بجاتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا شراب پورے سال میں مسلمان نہیں پیتے، پینا تو حرام ہے ہی، لیکن جتنا نہیں پیتے، ایک روز، 2 روز، 9ویں یا 10ویں میں پی لیتے۔ 9ویں 10ویں میں جو لوگ کنٹھی دھاری ہوتے پورے سال نہیں پیتے، پورے سال نہیں پیتے، اور اللہ نہ پینے کی توفیق دے، اللہ پرہیز رکھے، اللہ دور رکھے اس حرام چیز سے، اس ملعون چیز سے، اس ملعون شے سے اللہ کو سو دور رکھے۔ لیکن وہ لوگ بھی 10ویں تاریخ کو، 9ویں تاریخ کو منہ لگا لے۔ کیا ہمارا مہینہ اسی لیے افتتاح ہوا؟ کیا ہمارے مہینے کا استقبال یہی ہونا چاہیے؟ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارا سال شروع ہوا، ہم اللہ سے روتے، گڑ گڑاتے، آہو بکا کرتے، الہا وزاری کرتے، مولا کریم اس سے پہلے آئندہ سال میں جو گزرا ہوا سال ہے مولا، اس سال کے اندر میں نے تیرے احکام کو رون ڈالا، یا اللہ تیرے احکام کو پامال کیا، یا اللہ تیرے احکام کو کچل ڈالا، یا اللہ ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ گزرے ہوئے سال کو آنے والے سال کا کفارہ بنا دے۔ ہم رب تعالیٰ کے سامنے سجدہ سجود ہو جاتے، رب تعالیٰ کے سامنے گر گراتے، آہو بکا کرتے کہ مولا آنے والے سال میں ہم سب کو اپنے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرما، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک مسلمان کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے، ایک مسلمان اس طریقے سے اللہ کے سامنے روتا، گر گراتا تو سمجھا جاتا کہ ہاں اپنے مہینے کا استقبال کر رہا، اپنے مہینے کا احترام کر رہا۔ لیکن اس کا برعکس ہوتا ہے، ڈھول کے ساتھ، ڈی جے کے ساتھ، امام بگاڑے کے ساتھ وہاں پر لوگ جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، کوئی فوجی کی شکل میں، کوئی منت کی شکل میں، کوئی فاتحہ کی شکل میں، نہ جانے عجیب عجیب طریقے کی رسم و رواج کو انجام دیتے ہیں، رسم و رواج کو، بدعت شنیعہ کو اپنے دامن سے، اپنے گلے سے باندھ لے۔ اللہ پاک اہل ایمان، اہل مسلمان کی حفاظت فرمائے اور ایمان پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔